اللہ رب العزت ان کے کاموں کو بناتے چلے جائیں گے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے چلے جائیں گے، جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین محنت فرماتے رہے۔ شروع میں بہت مجاہدہ، بہت قربانی، بھوک اور فقر، فاقہ۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت فاقہ، بہت بھوک، لیکن جب جمے رہے، صحابہ جمے رہے، اللہ رب العزت نے پھر ان کے لیے فتوحات۔ ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعه وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. فقال عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية. وقال فليبلغ الشاهد الغائب. وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ رب العزت نے اس ساری امت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کا ذمہ دار بنایا. اس امت کا ہر فرد آپ والی محنت کا ذمہ دار ہے. ہم سب جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب بھی آپ والی محنت کے ذمہ دار ہیں. اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھیں گے جب میرا دین مٹ رہا تھا اور مسلمان ایمان والے مسلمان ہونے کے باوجود میرے حکموں کو توڑ رہے تھے اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ رہے تھے، اس وقت تم نے میرے دین کو زندہ کرنے کے لیے اور میرے دین کی حفاظت کے لیے کیا محنت کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نبی، جلیل القدر نبی، بڑے بڑے ان کے معجزات. سب سے پہلا معجزہ انہوں نے بچپن میں پیدا ہوتے ہی بات کرنی شروع کر دی. حضرت مریم علیہ السلام ان کی والدہ جب باہر اپنے حجرے سے باہر گئیں غسل کرنے کے لیے تو وہاں ان کو ایک نوجوان نظر آئے. گھبرا گئیں، اس لیے ان کی شادی تو ہوئی نہیں تھی. گھبرا گئیں یہ نوجوان کہاں سے آ گئے. کیا کہا ربی انی اعوذ، میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں، تم سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں. انہوں نے حضرت علیہ السلام نے فرمایا قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا، میں تو آپ کے رب کا قاصد ہوں، میں آپ کے رب کا قاصد ہوں اور اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ کو ایک پاکیزہ عمدہ بیٹا آپ کو عطا کروں. کہنے لگی میرا بیٹا؟
مجھے تو کسی انسان نے چھوا نہیں، لم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ، نہ میں نے کوئی گناہ کیا ہے اور مجھے کسی انسان نے چھوا نہیں، میرے بیٹا کیسے ہو جائے گا؟ مایا کے اور کذالک قال ربک وعلی ہین، آپ کے رب کے لیے آسان ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرما دیا، نہ ان کی ماں نہ ان کے باپ، اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا فرمایا۔ ہماری اماں جان حضرت حوا علیہ السلام کو بغیر ماں کے پیدا کر دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کی، بائیں پسلی سے پیدا کی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، اور آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے، حضرت حوا علیہ السلام کو بغیر باپ کے، بغیر ماں کے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے، اور سارے انسانوں کو ماں باپ کے ذریعے اللہ پیدا کرنا ہے۔ پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا اپنی قدرت سے، اور آخری انسان کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے پیدا فرمایا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب سے پہلا معجزہ یہ۔ اب حضرت مریم علیہ السلام کے جب بچہ پیدا ہوا، اب یہ بہت رو رہی ہیں، کہہ رہی کاش میں سے پہلے مر چکی ہوتی، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، میں مر چکی ہوتی یا میرا ذکر بھی لوگ بھول چکے ہوتے، اب میں بچے کو جا کے کیسے جاؤں اپنی قوم کے پاس، لوگ مجھے کیا کہیں گے، مجھ پر تہمت لگائیں گے۔ بہت رو رہی ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، اب تم جاؤ اور تم اپنی قوم کے پاس جا کر یہ ان سے کہو کہ میں نے چپ کر روزہ رکھا ہوا ہے۔ ان کے دین میں چپ کر روزہ ہوتا تھا، کوئی بات نہ کریں، اللہ کا ذکر کریں اور جو ہے اللہ کے احکامات کو پورا کریں، انسانوں سے کوئی بات نہ کریں۔ اور جو کہیں کہ ہم یہ کیا ہے، بچہ کہاں سے لائی، تو بچے کی طرف اشارہ کرتے نا، اس سے بات کرو۔ حضرت مریم السلام جب اپنی قوم کے پاس گئیں تو قوم نے کہا کہ اے مریم، یہ بچہ کہاں سے آ گیا، تمہارے باپ تو ایسے نہیں تھے، تمہاری ماں بھی ایسی نہیں تھی، اشارہ کر دیا بچے کی طرف۔ کہہ رہے ہیں اس بچے سے، یہ ابھی پیدا ہوا ہے، گود کا بچہ ہے، اس سے ہم کیسے بات کر لیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس گود میں ان سے اپنی قوم سے بات کر رہے ہیں۔ تو بچپن میں پیدا ہوتے ہی بات کرنی شروع کر دی، اتنا بڑا معجزہ، پہلا معجزہ۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے معجزے عطا فرمائے کہ جو اس زمانے میں کوڑ کا مرض تھا، جذام، کوڑ کا مرض، اس کا کوئی علاج نہیں تھا۔ ایسی برس جو جسم میں داغ پڑ جاتے ہیں، سفید داغ، اس کا کوئی علاج نہیں تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھونک مارتے تھے، اللہ اس کوڑ کے مرض، کوڑ کہتے ہیں بہت گندا، بہت عجیب مرض ہوتا ہے، انسان کے جسم میں پھوڑے نکل آتے ہیں اور پھوڑے ٹھیک نہیں ہوتے، دوائی کرتے، علاج کرتے، وہ ٹھیک نہیں ہوتے، پھر وہ پھوڑے بگڑنے شروع ہو جاتے ہیں، خراب ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور اس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں زخموں میں، بدبو آنے لگتی ہے، لوگ ان سے گھن کرنے لگتے ہیں۔ کوڑ کا مرض، اس کا کوئی علاج نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں اپنے نبیوں کو وہ معجزے عطا فرمایا کرتے تھے جو اس زمانے میں چیز زیادہ رائج ہوتی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا علاج کا بڑا زور تھا، ہر بیماری کا علاج، لیکن یہ دو تین بیماریاں، ایک تو پیدائشی اندھا، جو ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوا اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا تھا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے حکم سے اس پیدائشی نابینا کو پھونک مارتے تھے، اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جاتی تھی۔
اتنا بڑا معجزہ. اور توڑ کے مرض کو اللہ کے حکم سے پھونک مارتے تھے، اس کا مرض ٹھیک ہو جاتا. برس کے مرض والے کو پھونک مارتے، اور جو آدمی جس کا انتقال ہو گیا، مردے کو پھونک مارتے تھے، وہ زندہ ہو جاتے تھے. ایسے ایسے معجزے. لیکن جب قیامت کے دن اللہ رب العزت عیسیٰ السلام کو بلائیں گے، ارشاد ہوگا اے عیسیٰ انت قلت للناس اتخذونی وامي الہین من دون اللہ. اے عیسیٰ، کیا تم نے اپنی قوم سے یہ کہا تھا کہ مجھ کو اور میری والدہ کو اللہ کو چھوڑ کر ہم دونوں کو اپنا معبود بنا لو؟ استغفر اللہ. جب اللہ تعالیٰ یہ پوچھیں گے کہ تم نے اپنی قوم کو یہ دعوت دی تھی کہ مجھے خدا بناؤ، میری والدہ خدا بنا لو. آتا ہے کہ عیسیٰ السلام اللہ تعالیٰ جب یہ پوچھیں گے، اللہ کو جواب دینا مشکل ہو جائے گا. کانپنے شروع ہو جائیں گے اور ان کے مساموں سے، جہاں سے پسینہ نکلتا ہے، ہمارے جسم میں مسام ہے، پسینہ نکلتا ہے، ان مساموں سے ان کے خون نکلنا شروع ہو جائے گا اللہ کے خوف سے. ڈرنا شروع ہوں گے، کانپنا شروع ہو جائیں گے، اور جسم کے مساموں سے خون نکلنا شروع ہو جائے گا. بڑی مشکل سے اپنی قوت جمع کر کے وہ یہ کہیں گے، ما قلت، وہ یہ فرمائیں گے، اللہ کے جناب پہ عرض کریں گے، ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. بڑی مشکل سے اپنی قوت جمع کر کے اللہ تعالیٰ کی جناب میں یہ جواب عرض کریں، اے اللہ، میں تو اپنی قوم سے وہ نہیں کہا تھا جو آپ پوچھ رہے ہیں مجھ سے، میں تو ان سے وہی کہا تھا جس کے کہنے کا مجھے آپ نے حکم دیا تھا. جس کا آپ نے مجھے حکم دیا وہ میں نے اپنی قوم سے کہا تھا. وہ کیا کہا؟ اللہ کی، جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، اس کی عبادت کرو. ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، اس اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. اے اللہ، جب تک میں ان میں رہا تو میں ان کو دعوت دیتا رہا جی، اور جب آپ نے مجھے وفات دے دی اور جب میرا انتقال ہو گیا، آپ ان کے نگہبان ہو، آپ ہر چیز پر حاضر ہو. اے اللہ، اگر میری قوم کو، میرے ماننے والوں کو اگر آپ عبادت دے، عذاب دے، آپ ان کو عذاب دے، آپ کے بندے ہیں. اگر آپ ان کو بخش دیں تو یقیناً آپ غالب ہیں، حکمت والے. تو آج میں کہتا کہ عیسیٰ السلام اللہ تعالیٰ جب ان سے پوچھیں گے تو اتنا خوف طاری ہو جائے گا، خون پھوٹنے لگے گا جسم سے. حالانکہ اللہ کے نبی اور بڑے بڑے معجزات، اللہ نے ان کو شریعت دی اور کتاب اتاری، انجیل ان کو اتاری، لیکن وہ اللہ سے اتنا ڈر جائے. میں اور آپ، ہماری کیا مجال اللہ کے سامنے جواب دے سکے؟ اللہ تعالیٰ نے پانچویں میں ارشاد فرمایا کہ یہ آپ کے لیے آپ کی قوم کے لیے یاد دہانی ہے، اور ان قریب آپ لوگوں سے پوچھا جائے گا. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. اے اللہ، اے ہمارے نبی، یہ آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے یاد دہانی ہے، اور ان قریب آپ سب سے پوچھا جائے گا. تو میرے محترم بھائی، دوستو، بزرگوں، اللہ رب العزت نے یہ دعوت والی محنت جس سے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے اور لوگ گمراہی سے بچ کر ہدایت والے راستے پر آ جاتے ہیں، یہ دعوت والی محنت اللہ تعالیٰ نے امت کے ایک ایک فرد کے ذمہ لگا دی. ہم سب جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب میں سے ہر ایک حضور اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے ذمہ دار. اور ہماری عمریں اتنی گزر گئی، کسی کی 30، کسی کی 40، کسی کی 50 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال، جیسے زیادہ جیسے کم. اور ہم نے ابھی تک حضور والے اس مبارک محنت کو، حضور والے اسلام کو ہم نے اپنی زندگی کا مقصد نہ بنایا، ہم نے اپنا کام نہ بنایا. امت کی حالت ہم دیکھ رہے ہیں، امت کی حالت ہم دیکھ رہے ہیں کہ امت کس حال میں جا رہی ہے، امت کس حال میں جا رہی ہے. اور پھر بھی ہم فکر مند نہیں ہوتے، ہم غمگین نہیں ہوتے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت غمگین رہتے تھے. آپ کی یہ چاہت تھی اور آپ کی دل کی یہ تمنا تھی کہ میرا کوئی امتی بھی دوزخ میں نہ جائے. جتنی کافر امت ہے، دیکھیے جو مسلمان ہے وہ بھی آپ کی امت، اور جتنے کافر وہ بھی آپ کی امت. کافر امت کے لیے آپ بہت غمگین رہتے تھے. ایک دن آپ قرآن شریف پڑھ رہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف پڑھ رہے ہیں. قرآن شریف پڑھتے پڑھتے یہ آیت آ گئی جو عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے سامنے عرض کریں گے، ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. اے اللہ، اگر آپ ان کو، میری امت کو آپ عذاب دیں گے، آپ کے بندے ہیں، آپ کے بندے ہیں، آپ دے سکتے ہیں عذاب. اگر آپ بخش دیں گے یقیناً آپ غالب ہیں، حکمت والے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیت پڑھتے ہوئے اپنی امت یاد آ گئی، یہ اپنی امت یاد آ گئی. اب یہ آیت پڑھتے جا رہے ہیں اور رو رہے ہیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت بار بار پڑھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں. آپ کو اپنی امت کی فکر، وہ امت جو کافر، مشرک، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، کافر ہیں، اللہ کی عبادت نہیں کر رہے، اللہ کو معبود نہیں مان رہے، ان کے لیے آپ فکر مند رہتے تھے. جو مسلمان تھے وہ تو صحابہ تھے آپ کے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے ہر وقت فکر مند رہتے تھے. اور یہی غم اور یہی فکر ہماری طرف منتقل ہوا ہے، امت کی طرف. اور اس محنت کو کرنا اور ساری امت کے لیے غمگین اور ساری امت کے لیے فکر مند، یہ ہماری ذمہ داری ہے. جو اس محنت کو کرنے والے بنیں گے اور اس مبارک محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں گے، اس مبارک محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں گے، اللہ رب العزت ان کے ساتھ ان کی مدد فرمائیں گے. اللہ رب العزت ان کے کاموں کو بناتے چلے جائیں گے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے چلے جائیں گے. جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین محنت فرماتے رہے، شروع میں بہت مجاہدہ، بہت قربانی، بھوک اور فقر، فاقہ. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت فاقہ، بہت بھوک، لیکن جب جمے رہے، صحابہ جمے رہے، اللہ رب العزت نے پھر ان کے لیے فتوحات، ان کو دنیا اتنی دی کہ ان کے گھروں میں سونے چاندی، ہیرے جواہرات کا ایسے ڈھیر لگا ہوتا تھا جیسے زمیندار کے گھر میں غلے کا ڈھیر لگا ہوتا تھا. کچھ صحابہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضور گھر میں نہیں تھے. ام المومنین ہماری اماں جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان کے لیے کچھ کھانا تیار کروایا، خزیرہ، کھجور اور پنیر وغیرہ ڈال کے کچھ حریرہ سے بنوایا، وہ ان کے سامنے رکھا. اکرام میں حضور تشریف لائے، آتی پوچھا، بھائی تمہیں ہمارے گھر والوں نے کچھ کھلایا پلا بھی کہ نہیں، تمہارا کوئی کرام بھی کیا؟ انہوں نے حضرت کے رسول اللہ جی ہاں، ہماری اماں جان نے ہمارے کرام کیا. ابھی حضور بات ہمارے تھے کہ حضور کی بکریوں کا چرواہا، ایک بکری کا بچہ
بکری نے بچہ دیا تھا، وہ گود میں لے کے آیا حضور کی خدمت میں، اور بچہ تھا ابھی پیدا ہوا تھا، میں کر رہا تھا، اپنی آواز نکال رہا تھا. تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ چروائے سے پوچھا ہاں کیا پیدا ہوا، بکری یہ کیا پیدا ہوا؟ تو اس نے کہا جی بکری پیدا ہوئی. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اچھا اس بچے کے جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کی جگہ ایک بکری ذبح کر دو، گوشت بناؤ. پھر ان مہمانوں سے کہا کہ دیکھو یہ مت سمجھنا کہ میں نے یہ بکری تمہاری ذبح کروائی، بلکہ بات یہ ہے کہ ہمارے پاس 100 بکریاں ہیں. دیکھیے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ شروع میں اتنا فقر اور فاقہ کہ 2 مہینے تک گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. اور حضور نے غزوہ خندق کے موقع پر 2 پتھر باندھے ہوئے تھے، صحابہ نے ایک پتھر باندھا ہوا تھا تاکہ کمر سیدھی رہے. اور حضور نے بھوک اتنی شدت کی تھی ایک پتھر سے گزارا نہیں ہو رہا تھا، آپ نے 2 پتھر باندھے. شروع میں ایسے مجاہدے، لیکن پھر اللہ نے اتنی فتوحات فرمائی، اتنی دنیا دی کہ حضور کے پاس 100 بکریاں تھیں. اور ارشاد فرمایا 100 بکریاں ہمارے پاس ہیں، اور جب کوئی بکری بچہ جنتی ہے اس کی جگہ ہم 1 بکری ذبح کروائے تھے. ہم نہیں چاہتے کہ 100 سے زیادہ ہوں. وہ اللہ جس نے فقر بھیجا، فقر دیا، اسی نے پھر تمنگری عطا فرما دی. حضور 100 بکریوں کے مالک تھے، 100 بکریوں کے مالک. اور صحابہ کے گھروں میں آپ کی تشریف لے آنے کے بعد گھروں میں ہیرے جواہرات اور سونا چاندی زمیندار کے گھر میں غلے کی طرح ان کے گھر میں پڑا ہوتا تھا. تو یہ نہیں کہ جب فقر و فاقہ آ رہا ہے، تکلیف آ رہی ہے، ہم یہ سمجھے کہ جو بھی دین پر چلے گا اور دین کی محنت کرے گا وہ غریب رہے گا اور فقیر ہو جائے گا، فاقے اس پر آئیں گے. اول تو یہ ہر ایک پر آتے نہیں. کسی اللہ تعالیٰ رزق تقسیم کرتے ہیں، کسی کو زیادہ دیتے ہیں، کسی کو کم دیتے ہیں، کسی کو بہت کم دیتے ہیں، کسی کو بہت زیادہ دیتے ہیں. رزق تو اللہ تقسیم آتے ہیں. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالیٰ رزق کسی کے لیے فراخ کر دیتے ہیں، خوب رزق دیتے ہیں، اور کسی کے لیے تنگ کر دیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. لیکن جو اللہ کے دین پر عمل کرتے ہیں، اللہ کے حکم پہ چلتے ہیں اور دین کو پھیلانے کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں اور ملکوں میں جاتے ہیں، شہروں میں جاتے ہیں، آس پاس آبادیوں میں جاتے ہیں اور محنت کرتے ہیں، عمومی گشت، خصوصی گشت، مہینے کا 6 روزہ، سال کا چلہ، اللہ ہمت دے سال کے 4 مہینے اس کام کو اپنا کام بنا لیا، ایسے کرنے والے بن گئے. اور جب استقامت کے ساتھ چلتے رہتے ہیں تو اللہ رب العزت ان پہ دنیا فراخ کر دیتے ہیں، دنیا کھول دیتے ہیں. دیکھیے جب آدمی اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں نا، 3 چلے لگائے، سال کے چلے کے لیے آئے، یہاں کے بیانات سنتے ہیں، دل میں احساس ہوتا ہے، فکر پیدا ہوتی ہے اور نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی اب حضور کے اس کام کو مقصد بنا کروں گا، ہر حال میں کروں گا. اور جب وقت پورا کر کے 3 چلے پورے کر کے چلہ پورا کر کے واپس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں. کبھی تو دنیا دے کے آزماتے ہیں، ہاں، اور کبھی دنیا لے کے آزماتے ہیں. اللہ کے راستے میں نکلے تھے 3 چلے کے لیے، بہت تنگی تھی، گزارا ہو رہا تھا، تھوڑی بہت کمائی ہوتی تھی، بس کھائیں گزارا ہوتا تھا، گزارے کے موافق کھا پی لیا، گزارے کے مطابق کپڑے پہن لیے. جب 3 چلے لگا کر گئے اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت دی، کمائی میں ایسی برکت دی. چھوٹی دکان تھی، تھوڑا کاروبار تھا، کاروبار وسیع ہو گیا، آمدنی اتنی ہونے لگی کہ چھوٹی دکان بیچ کر بڑی دکان لے لی، اور اللہ نے برکت دی. پھر اتنی برکت ہوئی ایک دکان کی جگہ 2 دکانیں کر لی. اب یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش. ہاں، اگر تو یہ
کاروبار بڑھ گیا، آمدنی زیادہ ہو گئی، چھوٹی دکان سے بڑی دکان، ایک دکان سے دو دکانیں. اگر یہ اس کاروبار میں ایسا پھنس گیا، نہ گھر کی تعلیم، نہ مسجد کی تعلیم، اور نہ جو ہے چھ روزہ، نہ چلہ، اگر یہ سب چیز چھوٹنے لگی تو یہ آدمی فیل ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے آزمایا، دنیا دے کے آزمایا، اور یہ اس نے جو ہے یہ دنیا میں ایسا پھنس گیا کہ دعوت کے اعمال چھٹتے چلے گئے، دعوت کے اعمال چھٹتے چلے گئے، اور جو اللہ کے سے نکل کے جو اس نے عزم کیا تھا وہ عزم پورا نہیں کیا. یہ آدمی فیل ہو گیا. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب آدمی اللہ کے راستے نکلتا ہے، ماشاءاللہ کاروبار اچھا چل رہا ہے، آمدنی خوب ہو رہی ہے، گھر کے کام کاج اچھی طرح پورے ہو رہے ہیں، اور جب 3 چیلے لگا کر گیا کاروبار نیچے آنا شروع ہو گیا. اب پریشان، یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا؟ پہلے تو مجھے ہر مہینے اتنی آمدنی ہوتی تھی، اتنا نفع ہوتا تھا، اب یہ تو کم ہونا شروع ہو گیا، کم ہونا شروع ہو گیا. پہلے 2 دکانیں تھیں، اب بیچنی پڑی ایک دکان کر لی، بڑی دکان تھی اس کو بیچ کر چھوٹی دکان لی. اب پریشان، یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. اگر یہ ان آزمائشوں میں پھنس کر اپنے دکان کے اور زیادہ کام میں اور زیادہ پھنس گیا، پہلے 4 گھنٹے 6 گھنٹے بیٹھتا تھا، اب 8 گھنٹے بیٹھتا ہے، اور دکان بند کر کے پھر اور مزدوری کرتا ہے تاکہ زیادہ آمدنی ہو جائے. گھر کے کام کاج نہیں پورے ہو رہے، گھر میں کھانا پینا پہلے کی طرح آسانی کے ساتھ نہیں ہو رہا، اور اس نے اپنا وقت بڑھا دیا. دن میں بھی لگا ہوا ہے، شام کو بھی لگا ہوا ہے، صبح کو بھی لگا ہوا ہے، رات کو بھی محنت کر رہا ہے، اور نہ سے روزہ رہا، نہ چلہ رہا، نہ گھر کی تعلیم، نہ مسجد کی تعلیم. یہ آدمی فیل ہو. تو اللہ تعالیٰ بعض دفعہ دے کے آزماتے ہیں اور بعض دفعہ لے کے آزماتے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم افحسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الف لام میم، کیا لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا؟ انہوں نے کہا آمنا، ہم ایمان لے آئے، ان کو چھوڑ دیا جائے گا اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ اللہ بلد قرآن میں ارشاد فرما رہے ہیں ان کو آزمایا نہیں جائے گا. ان سے پہلے لوگوں کو ہم نے آزمایا، ان سے پہلے لوگوں کو ہم نے آزمایا، آزمائیں گے اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور جان لیں گے کون اپنی بات میں سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں، کون کامیاب ہو گئے اور کون ناکام ہو گئے. اللہ کے امتحان میں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش میں یہ پاس ہو گئے یا فیل ہو گئے. صحابہ، ہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں آئیں، لیکن صحابہ ہر آزمائش میں پورے اترے. صحابہ ہر آزمائش میں پورے اترے. اللہ نے دنیا دی، اس دنیا سے متاثر نہیں ہوئے، اپنے دین کام میں لگے رہے. اللہ تعالیٰ دنیا لے لی، غربت آ گئی، فقر و فاقے آ گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام لائے تو بڑے مالدار تھے، کپڑے کی تجارت تھی، خوب ریل پیل تھی، لیکن جب اسلام ایمان لے آئے اور حضور کے ساتھ رہنے لگے تو کاروبار کم ہوتے 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 حضور پہ خرچ کرتے رہے، کاروبار کی توجہ کم ہو گئی، اور کاروبار کم ہوتے ہوتے آخر ایک وقت وہ آیا کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکہ مکرمہ کے بڑے مشہور تاجروں میں تھے اور لوگ ان کی بڑی عزت کرتے تھے، اپنی لڑائیوں کے، اپنے مقدموں کے فیصلے آ کے ان سے کرواتے تھے، حضرت ابوبکر سے فیصلے کرواتے تھے، اتنی عزت تھی. اب ایک وقت وہ آیا کہ ان کے پاس پہننے کے لیے کوئی اچھے کپڑے بھی نہیں تھے، ٹاٹ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور اس میں بٹن بھی نہیں لگا سکے تھے، اتنی گنجائش بھی تھی کہ اس میں بٹن لگا سکے، کانٹے.
بعد میں کہا تھا کانٹے لگائے ہوئے تھے گلا بند کرنے کے لیے. حضرت نبی علیہ السلام اللہ کے نبی کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھی، آپ کے ان دوست کو اللہ نے سلام کہا ہے. اللہ اکبر، اللہ نے سلام کہا ہے. اور اللہ رب العزت پوچھ رہے ہیں اپنے ان دوست سے، پوچھئے کیا یہ مجھ سے، اللہ رب العزت پوچھ رہے ہیں کیا یہ آپ کے دوست اس حال میں مجھ سے راضی ہیں؟ اللہ، ایک تو ہم محنت کریں، اعمال کریں، محنت کریں، اللہ ہم سے راضی ہو.